اس نے اختیار کی ہے. جی مولانا احمد حسین فخر الدین صاحب، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ توسل ظاہر ہے جب ایک انسان کرتا ہے تو اس کی بہت ساری طریقے، اس کی انواع، اس کی اقسام ہوا کرتی ہیں، تو اس کی علماء کرام نے جو وضاحتیں فرمائی ہیں کہ ان کی کون سی انواع و اقسام ہیں اور کون سی جائز ہے اور کون سی جائز نہیں ہے، اس پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت شکریہ آغا نعیم. توسل وسیلہ سے کسی چیز کو وسیلہ قرار دینا، یہ وصلہ یصلو سے وسیلہ اور اسی سے توسل ہے. لغت میں کسی چیز کو ذریعہ بنانا، ایک چیز تک پہنچنے کے لیے دوسری چیز کو ذریعہ اور اس کا سبب بنانا، اس کو کہتے ہیں جی وسیلہ اور توسل. اب جب ہم یہاں کلام میں آ کر، عقیدتی مباحث میں آ کر جب ہم بات کرتے ہیں توسل کی، تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی بزرگ بندے کو یا کسی متبرک مقام کو، کسی متبرک اور بافضیلت وقت کو ذریعہ اور وسیلہ قرار دینا، اس کو کہا جاتا ہے توسل. یہاں تین طرح کے تین قسمیں جو ہے توسل کی، یا تین طرح کے توسل جو ہے علماء بیان کرتے ہیں. ایک قسم وہ ہے جو تمام علماء اسلام کے ہاں متفق علیہ ہیں. ان چیزوں کو وسیلہ بنانا قرب الہی اور اللہ تک پہنچنے کے لیے سب کے ہاں جائز ہے، مسلم ہے کہ وہ اس میں کوئی کسی نے اشکال نہیں کیا. مثلا ذات الہی کی خود اس کی ذات، اسماء اور صفات کو وسیلہ قرار دینا. اللہم انی اسألک باسمک، مثلا اللہ کے اسماء کو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، قرآن نے بھی کہا. اسماء الہی کو وسیلہ قرار دینا. عبادات اور اطاعت کو، ایمان کو وسیلہ قرار دینا سب کے ہاں مسلم ہے. نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 110 میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، 8-10 چیزوں کا امام نے اس میں ذکر کیا. بہترین چیز جس کو انسان وسیلہ قرار دے سکتا ہے اپنے اور اپنے رب کے درمیان، سب سے پہلے اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، یہ نماز، اچھا جی روزہ، حج بیت اللہ، عمرہ و صوم شہر رمضان. اچھا اس طرح سے ایمان کو، عبادات کو، نیک اعمال کو انسان جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیا. مثلا قرآن کو وسیلہ قرار دینا، اور اسی طرح قیامت کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دینا، جی ان کو شفیع بنانا، یہ تقریباً متفق علیہ ہے سب کے ہاں. ایک دوسری قسم ہے جو سب کے ہاں متفقہ طور پر جائز نہیں ہے. مثلا کسی بت کو وسیلہ قرار دینا، طاغوت کو جی وسیلہ قرار دینا، یہ جی سب کا اتفاق ہے کہ جائز نہیں ہے. اللہ کی جو مبغوض اشیاء ہیں، یعنی کہ جن کا انکار کیا گیا ہے، جو خداوند متعال کی بارگاہ سے دور کرنے والے چیزیں ہیں، ان چیزوں کو وسیلہ قرار ان کو وسیلہ قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ دو باتیں ہیں متفق علیہ، دو قسمیں ہیں. تیسری چیز ہے جس کے بارے میں اکثریت مسلمان ایک طرف ہے اور ایک گروہ جو ہے وہ ایک طرف ہے. یہ کہ مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء اللہ جو خدا کے مقرب بندے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کی رحلت کے بعد حیات برزخی کے دوران ان کو وسیلہ قرار دینا جائز ہے یا جائز نہیں. ان ہستیوں کے آثار کو، جیسے مثلا قبر ہے، روزہ ہے مثلا، جی ان کو حیات میں تو متفق ہے، سب مانتے ہیں کہ وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن بعد از حیات برزخی، ان کی رحلت اور وصال کے بعد جو ہے اس کو وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. یہ مختلف فی ہے، یہ اختلافی مورد ہے، اور اکثریت مسلمان اس میں ایک طرف ہے اور ایک گروہ ہے ایک طرف ہے. مسلمان سارے، اس پر قرآنی آیات بھی موجود ہے، اس پر روایات بھی موجود ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اصحاب کرام کی
سیرت اور تاریخی واقعات بھی موجود ہیں یہ اس کے جواز اور اس کے جائز ہونے پر، بلکہ یہ بہت سارے علماء اسلام نے اس کے مستحب ہونے کا صریحاً کہہ دیا ہے۔ امام شافعی جیسے اور اس طرح کے طبرانی، امام طبرانی اور بہت سارے علماء نے قرآنی آیات کی روشنی میں اس کے جواز کے اوپر استدلال کیا ہے۔ ایک نہیں بلکہ اس بارے میں یہ دسیوں واقعات اور ادلہ جو ہے وہ اس کے جائز ہونے پر موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، بارگاہ الہی میں قرب حاصل کرنے اور اللہ کے بارگاہ میں قریب ہونے اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اگرچہ یہاں پر بھی خود وسیلہ کے اندر مختلف اقوال ہو سکتے ہیں، وسیلہ فعل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور مقربان بارگاہ الہی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پیغمبر دیکھیں نا، اگر یہ چیز وہ نہ ہوتی تو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے موجودگی میں لوگ آپ کو جو ہے وہ وسیلہ قرار دیتے تھے، بلکہ آپ نے خود امر فرمایا، وہ نابینا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے جو ہے اس میں یہ ذرا تاخیر فرمائی اور اس کے بعد اس کو طریقہ بتایا، کہا جاؤ پانی لایا اور کہا کہ بہترین اور اچھے طریقے سے وضو کرو۔ وضو کرنے کے بعد کہا 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد اس سے کہا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پالنے والے میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، ان کو وسیلہ قرار دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تم یوں کہو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی، خطاب خود پیغمبر سے، کہا کہ اپنی دعا میں تم اس طرح وسیلہ توسل کرو اور کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ وسیلہ اور تو وہ اسی زمانے میں آ جائے گا کہ مقربان بارگاہ الہی بھی اللہ کے حضور اگر آپ توسل کرنا چاہیں تو وہ وسیلہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بیان فرمایا، اور یہی چیز جو ہے سیرت جو ہے تاریخ کے بہت سارے واقعات ہیں، ابھی انشاءاللہ علماء سے آج استفادہ کریں گے۔ رحلت پیغمبر اکرم کے بعد قبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جا کر، قبر مبارک پر جا کر لوگ جو ہے وہ وسیلہ قرار دیتے تھے۔ بچپن میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب مکے میں قحطی پڑی اور لوگوں نے آ کے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں آ کے شکایت کی، چونکہ وہ مکے کے بزرگ ہے، خانہ کعبہ کے متولی اور قریش کے سردار حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب جو ہے وہ رئیس مکہ ہے۔ لوگوں نے آ کے ان کی خدمت میں کہا کہ قحطی ہے، لوگ مر رہے ہیں، آپ کچھ کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور باہر جا کر جو ہے وہ میدان میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ایک بچے کو روایات کی تعبیر میں ایک انتہائی نورانی چہرے والے، سفید چہرے والے ایک بچے کو اپنی گود میں آغوش میں آپ لے کے آئے، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے، پشت بہ دیوار ٹیک لگا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور پروردگارا تجھے اس بچے کا واسطہ ہے۔ چنانچہ اس کو وہ اشعار میں بھی جو ہے اس کو کہہ دیا ہے، وہ نورانی چہرے والا، سفید چہرے والا، جس کو واسطہ قرار دے کر بادلوں سے یعنی آسمان سے بارش طلب کی جاتی ہے، اور جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بارش جو ہے وہ برساتے ہیں، جو یتیموں اور بیواؤں کے پشت پناہ اور سہارا دینے والے۔ چنانچہ کہتے ہیں یہ جیسے ہی ان کو وسیلہ قرار دے کے حضرت ابو طالب نے دعا کی، آسمان میں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا، ایک دم سے دیکھا کہ ہر طرف سے بادل جو ہے امٹ آتے ہیں، اور انتہائی تیز اور زور کی بارش جو ہے وہ مکے میں ہوتی ہے، اور لوگوں کی جو مشکل ہے، قحطی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، صحرا جو ہے وہ سرسبز ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی عمدہ انداز میں جو اس کی اقسام تھیں، ان کی انواع کی، ان پر بہترین انداز میں روشنی ڈالی ہے۔